بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس کی کو اگر بالکل آف ہو جائے، ایک فلیٹ آواز، جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت ولادت ہوئی تو 7 دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہ کا دودھ پیا۔ 8ویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کا دودھ تھا، یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکے میں تھے تو میری ماں کہہ کے پکارا کرتے، مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بھجوایا کرتے اور رقم کا بھی بندوبست کیا کرتے۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے سیرت جو میرے حضور لے کر آئے۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تا حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور علیہ السلام کا استقبال کیا۔ محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چلمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے۔ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔
آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے. تاحد نگاہ محبتوں کا آقا کریم علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ تاریخ عرب اٹھا کر دیکھیں، جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا. عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ ظالم باپ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی چھینتا، گڑھا کھود کے دکا دے کر اوپر مٹی ڈال دیتا. اگر کوئی باپ اتنا ظالم تھا، اتنا سفاک تھا، تو وہ اس قابل تھا کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتا ہے. اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں کہ وہ اپنی زندہ بیٹی کا گلا دبا سکے، تو وہ اس قابل نہیں تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکے. یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی بیان کیا ہے. وہ عملاً بیٹیوں کو ذبح کیا کرتے تھے اور بہنوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے. جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا بھی ٹکڑا ہے. یہ کلمہ محبت بھی ہے، یہ کلمہ جہاد بھی ہے. دیکھیں آج میں یا آپ اپنی بیٹی یا بہن کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. آج اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، آج اس معاشرے میں بہن کا وقار ہے. یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے. جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہے ہیں کہ ہم نے بہنوں کو عزت کے ساتھ بیاہنا ہے. یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کر دیتا تھا. ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، یہ فیض ہے میلاد والے آقا کا، جنہوں نے کٹتی بیٹیوں کو عزت اور ذبح ہوتی ہوئی بہنوں کو زندگی کی بہاریں عطا فرمائی. آقا کریم علیہ السلام ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب واقعہ ہوا. حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نایاب عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پر صدا لگائی. میں نے گھر میں تلاش کیا کہ کوئی چیز مل جائے تو میں سائل کو صدقہ کر دوں. تلاش بسیار کے بعد مجھے صرف ایک کھجور ملی اور میں اس کو وہی صدقہ کر دی. حضور اس نے اس کھجور کو 2 ٹکڑوں میں توڑا، ایک دائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کو کھلا دیا. حضور ماں خود بھوکی تھی، اس کا اپنا پیٹ بھی کمر سے لگا ہوا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا. یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو حضور میں سنو عائشہ، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی کہ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت عطا کرے گا. کہاں بیٹیاں باعث شرم و ننگوار سمجھی جاتی تھی تو کہاں بیٹیاں ہی دخول جنت کا سبب قرار پائیں. خود فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں عطا کی، پھر اس نے ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا اور پھر پیچھے سے بھی اس نے خیر خبر رکھی، تو میرے حضور پاتے اتنا خوش قسمت شخص ہے کل قیامت کے دن میرے اتنے قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. یہ اعزاز، یہ تکریم کس کو ملے گی؟ جس نے بیٹیوں سے وفا کی ہوگی. بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتلایا. آپ جانتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کا نہ کوئی سگا بھائی تھا اور نہ کوئی سگی بہن. میرے حضور در یتیم ہیں. سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے. حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے. وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی. قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی
تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی. ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی. اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جھیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری لگتی ہیں. تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی. اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے. تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی. اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا. تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے. حضور والا 40 سال کے اعلان نبوت کے بعد نہیں، ہاں بدر میں 1000 کفار مکہ کی کمر توڑ دینے کے بعد نہیں، ہاں فتح مکہ والے دن 10,000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ مکہ المکرمہ کو بغیر تلوار چلائے فتح کر لینے کے بعد ہی نہیں صاحب، میرے حضور تو وہ ہیں جو بہن کی گود میں بھی سردار ہی لگا کرتے تھے. کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالغ العلا بے کمال ہے. اللہ نے وہ رفت وہ عظمت محبوب علیہ السلام کو عطا کی تو ان کا سر سینہ فخر سے بلند ہو جاتا. وہ محبوب علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلانا محمدا، انشاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے. آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے. زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہوگی. مدنی دور کی کہانی ہے. اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی. ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے. عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے. ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے. چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے. دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو. پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے. تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک عرصے کے بعد محبوب علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے. کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو. کہا تم کیا کرو گی؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں. کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں. حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا. یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی. خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو. صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے. حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونپ دی. رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونپ دی گئیں تو حضرت شیمہ نے پورے ناز اور فخر سے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلمو انا اخت نبیکم. کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں. بس یہ آواز کانوں میں پڑنا تھی. صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی. حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی. میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا
میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں میری بہن، تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے کہ میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے۔ جس دور پہ بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور پہ بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جہاں پر ماں جیسا عظیم رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا صاحب، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی باتیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا ہے۔ کسی کو میرے حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں اور کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا کہ بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا ریفرنس ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہیں اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہم نے محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی کے عنوان پر کمکمے بھی روشن کیے، چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں اور ہم مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت ہیں، میں ان کی نفی نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا صاحب، یہ سب کچھ باعث برکت ہونے کے ساتھ ساتھ
یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل محبوب کا پیغام ہے، منزل ان کا اسوہ نور ہے۔ بڑا نادان ہوگا وہ مسافر جو آغاز میں ہی الجھ کر رہ گیا اور اس نے پلٹ کر منزل کا سفر نہیں کیا۔ منزل ان کے پیغام، ان کی سیرت کو اپنانے میں ہے، درگزر کرنے کا، سلو کر لینے کا، معاف کر دینے کا پیغام لے کر میرے محبوب اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے نام پر لہجے کو میٹھا کیجئے اور معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے۔ توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں، جوڑنا اصل کمال ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا تھا، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں۔ جوڑنا بڑا کام ہے، اسی لیے شاید تھوڑے لوگوں کے حصے میں آتا ہے، اور غصے کو پی جانے والے بہادر اور پہلوان کہلایا کرتے ہیں۔ بات بات پہ طلاق کی دھمکی دینا، گھر کو توڑنے کا مزاج اختیار کر لینا، یہ کوئی دانائی اور حکمت کی بات نہیں۔ سلو کر لینا، معاف کر دینا اور رشتوں کے تقدس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ اس تیقن کو اگر میں اور آپ اپنی روحوں میں اتار لیں تو پھر ہم کبھی بھی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ مجھے یہاں واصف علیہ رحمہ یاد آگے۔ واصف صاحب نے کسی دور میں ایک اسکول اور مدرسہ بنایا، بچے وہاں پر پڑھنے آتے، دل دریا تھا اور ہاتھ بانٹنے والا۔ جب دل بھی دریا ہو اور بانٹنے کا مزاج بھی ہو تو پھر سخاوت آسان ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن وہ جو منشی رکھا ہوا تھا وہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ جیسے یہ نظام چلا رہے ہیں اس طرح تو جو ہے وہ یہ سسٹم آگے نہیں بڑھے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کسی کی فیس معاف کر دیتے ہیں، کسی سے آدھی لیتے ہیں، کسی کی جیب سے ادا کر دیتے ہیں، تو اس طرح تو ادارہ نہیں چلے گا۔ جب اخراجات ہی نہیں پورے ہوں گے، فیسیں نہیں آئیں گی، تنخواہیں نہیں ملیں گی، تو ادارہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ واصف صاحب فرمانے لگے، صاحب تمہیں کس نے کہا کہ میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ میں ادارہ تو نہیں چلا رہا، میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں۔ جنہوں نے میرے سے روشنی لی ہوگی، جن کے لیے میں نے کوئی بھلا کیا ہوگا، وہ کل کو میرے جنازے میں تو آ کے کھڑے ہوں گے نا۔ تو صاحب سارا حساب دنیا پہ نہ کیجئے، کچھ جنازے کے لیے، کچھ آخرت کے لیے چھوڑ دیجئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پہ مکمل کر دوں، میرے محبوب علیہ السلام نے ایک جانور ذبح کیا اور میرے حضور گھر تشریف لائے اور آ کر پوچھا کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا؟ تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ سارا ہم نے راہ خدا میں بانٹ دیا، یعنی اتنا بانٹا کہ سارا ہی بانٹ دیا، اور صرف یہ ایک بکری کا کھر بچا ہے۔ تو میرے حضور پتہ کیا فرمایا؟ حضور میں عائشہ یہ تو نہیں بچا تو وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہوا۔ میں دیکھوں میں نے کیا بچایا، آپ سوچئے آپ نے کیا بچایا۔ ہمارا سب کا حساب یہی ہے، جو اکاؤنٹ میں ہے، جو بٹوے میں ہے، جو دراز میں ہے، جو الماری میں ہے، وہ ہماری بچت ہے۔ بچوں کی فیسیں دے دی، مکان کا کرایہ دے دیا، بل بجلی کے دے دیے، اور اخراجات کے بعد جو پیچھے بچا وہ بچت ہے۔ اکاؤنٹنٹ بھی یہ کہتا ہے، منشی بھی یہ کہتا ہے، حساب بھی یہ کہتا ہے، ریاضی بھی یہ کہتی ہے کہ ایک آمدن کی فہرست ہے، ایک اخراجات کی ہے، اور آگے بچت کا خانہ ہے۔ لیکن یہ سب کچھ عقل کے ضابطے ہیں جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سارے میں سے بچا صرف وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہے۔ دانا ہے، ویسے تو اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، نہ کفن میں جیب کی اجازت ہے، نہ قبر میں الماری رکھی جاتی ہے، کوئی اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ میں ساتھ لے کر چلا جاؤں تو ایک طریقہ باقی ہے، جتنا اس کے نام پر بانٹے گا اللہ کی قسم اس کے ساتھ چلا جائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ تو باقی والوں کا ہے۔ تو اصل دانا وہ ہے جو ساتھ لے کر جائے، اور لے کر جانے کا طریقہ ایک ہے۔ یہ کیسا حکمت بھرا اصول ہے کہ جو دے رہے ہیں وہ ساتھ لے کر جا رہے ہیں، وہ دانا ہے، وہ عقل مند ہے جو بانٹ رہے ہیں، اور جو سنبھال کے رکھ رہے ہیں وہ نادان ہیں، ان کو نہیں پتا
کہ بھی سانس نہیں ٹوٹے گی کہ تقسیمات کے جھگڑے گھر میں ہی شروع ہو جائیں گے. محبت بانٹیے, پیار بانٹیے, الفت بانٹیے, سلو کر لے. یار کچھ نہ بانٹ سکے, وہ غریب صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ حضور ہم تو غریب ہیں, ہمارے پاس تو اتنے درہم و دینار نہیں ہے کہ ہم راہ خدا میں اتنا صدقہ کر سکے. امیر صحابہ تو اتنا مال خرچ کرتے ہیں اور اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں, ہمارے پاس تو اتنے درہم و دینار نہیں ہے. تو میرے حضور مسکرائے, اور حضور میں تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی. مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو, اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. اس سے آگے اور کیا چاہیے؟ تو مجھے اور آپ کو محبت بانٹیں, کسی کے لیے شفقت کا ہاتھ پھیلا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا آپ پورے شہر کے کانٹے اٹھا لیجئے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پورے شہر میں پھول بکھیر دیجئے, شاید آپ کے پاس اتنی وسعت نہ ہو. لیکن یار اگر ہم بہت زیادہ پھول نہیں اگا سکتے تو کم از کم کسی کی راہوں میں کانٹے تو نہ بچھائیں. کانٹے اٹھا نہیں سکتے تو کم از کم کانٹے بچھانے والوں میں تو شامل نہ ہو. اگر کسی کے لیے آسانی نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم کسی کے لیے مشکل تو نہ کھڑا کریں. کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو کم از کم کسی سے کچھ کھینچنے اور چھیننے کا مزاج تو پیدا نہ کریں. سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے, معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے. بانٹنے والے, اور یقین جانیں جو لوگ جوڑنے کا مزاج رکھتے ہیں, آپ اس شخص پر نشان لگائیں جس نے خاندان کو توڑا, جس نے برادری کو توڑا, جس نے رشتوں کو پامال کیا, جس نے بہنوں اور بھائیوں میں نفرت کے بیج بوئے. آپ اس شخص پر نشان لگائیں, یقین جانیے ہم نے تو توڑنے والوں کی حویلیاں بھی ویران دیکھی, توڑنے والوں کے گھر کبھی آباد نہیں ہوتے. اور آپ اس شخص پر نشان لگائیں جو جوڑنے کی بات کرتا ہے, جو سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے, جو معاف کر دینے کی عادت اختیار کرتا ہے. گھر, حویلی, بیٹھک شے کیا ہے یار, ہم نے تو جوڑنے والوں کی قبروں پہ محبت کا میلہ دیکھا ہے. جوڑنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں, جبکہ قبریں ویران ہوتی ہیں نا, قبرستان ویران ہوتے ہیں, دہشت ہوتی ہے وہاں پر, وحشت ہوتی ہے وہاں پر. لیکن تم کبھی بھی داتا کی چوکھٹ پہ جاؤ, تمہیں وہاں وحشت نہیں, محبت کے چراغ نظر آتے ہیں. حکومت کسی کی ہو, سکہ کسی کا چل رہا ہو, ایم این اے کوئی ہو, وزیر کوئی ہو, تمہیں جب بھی داتا کی چوکھٹ پہ جانا نصیب ہو, کڑکتی دوپہر ہو یا برستی بارش ہو, ماحول لاک ڈاؤن کا ہو یا مارشل لا لگ رہا ہو, تمہیں ہر وقت داتا کی چوکھٹ پہ ہزاروں عاشق سلامی کرتے دکھائی دیں گے. لوگ سگے ماں باپ کی قبروں پہ جانا بھول جاتے ہیں. اور یقین جانے میں نے اپنی آنکھوں سے, بلکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو ان کی قبر کے قریب سے گزرتے ہیں, باہر روڈ پہ رک کے پلکوں سے سلام کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محبت کا درس دیا, جنہوں نے الفتوں کا پیغام دیا, جنہوں نے امت کو جوڑنے کی کوشش کی, جنہوں نے انسانیت کو پیار اور الفت کا پیغام سکھایا ہے. آئیے یہ پھیلی ہوئی یہ عروج اور بانک پن کی داستانیں مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتی ہیں کہ صاحب جوڑنے والوں کی تو قبریں بھی آباد ہو جاتی ہیں اور توڑنے والوں کے حویلیاں اور بیٹھکیں بھی ویران رہ جاتی ہیں. اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.